الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ عظنی واوجس فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس فيما يدي الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، جو حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے، اور اس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا نام ہے خالد ابن زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب مدینۃ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ مدینۃ المنورہ والے بڑے اشتیاق میں تھے، شوق میں تھے، اور ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام فرمائیں، اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مدینہ کے باہر نکل آئے تھے۔ ہم سنتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کی بچیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں وہ ترانہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدہ اور دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، اور ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ آپ میرے گھر قیام فرمائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے انتخاب کرتے تو بعد میں صحابہ کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی کہ ہم نے اونٹنی کو حکم دے دیا ہے، وہ جہاں رکے گی، جس گھر کے پاس، وہیں آپ قیام فرمائیں گے۔ تو پہلے تو ابتداً آپ نے قباء میں 14 دن یا 24 دن، دونوں طرح کی روایت ہیں، وہاں قیام فرمایا، اور وہاں سے جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو اونٹنی چلنے لگی۔ جس صحابی کے گھر سے گزر جاتی وہ افسوس کرتے کہ اب ہماری باری تو آنے والی نہیں ہے، معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالآخر اونٹنی ایک جگہ ٹھہری۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ وہاں ٹھہری کہ جہاں آج مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، اور ایک قول کے مطابق کہ جہاں منبر رسول ہے آج، اور بس وہاں ٹھہر گئی اونٹنی، اور اسی کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ کو لے گئے ساتھ میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، اوپر بھی تھا، نیچے بھی تھا۔ تو انہوں نے ادب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اوپر تشریف رکھیں، میں نیچے رہوں گا اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چونکہ اوپر رہوں گا تو لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے رہیں گے،
آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر قیام کریں، میں نیچے رکھتا۔ انہوں نے منظور فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام فرماتے رہے۔ روزانہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی مہمان نوازی فرماتے آپ کے لیے کھانا بھیجتے وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ ادب کرتے تھے صحابہ۔ چنانچہ وہ اوپر کے گھر میں رہتے تھے تو اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نیچے تشریف فرما ہوں وہاں اوپر سے میں نہ چلوں۔ تو انہوں نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور اپنی بیوی کو بھی اس کا حکم دیا کہ تو گھر کے کنارے کونے کونے میں چل، تاکہ ہمارا پیر اس پر نہ پڑ جاوے جہاں نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہیں، ابو ایوب انصاری اوپر ہیں، تو اوپر ان کے مکان میں پانی کا ایک مٹکا تھا، وہ ٹوٹ گیا، پانی بہنے لگا۔ تو جلدی سے انہوں نے اپنے پاس جو رضائی تھی اوڑھنے کی، ایک ہی تھی، کبھی بچھا لیتے تھے کبھی اوڑھ لیتے، تو انہوں نے فوراً پانی پر ڈال دی تاکہ پانی کو چوس لے، جذب کر لے اور نیچے کہیں گر نہ جاوے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ سنایا کہ رات میں پریشان ہو گئے ہم، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، اگر آپ تک پہنچ جاتا، رس جاتا پانی نیچے، تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا، اور درخواست کی کہ حضرت ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی تکلیف کا کوئی سبب نہ بن جائے، اس لیے آپ اوپر تشریف رکھ کے ہم نیچے قیام کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، آپ اوپر تشریف لے گئے۔ گویا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ تو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ، تبا بادشاہ، وہ ایک مرتبہ حجاز کے دورے کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ 400 علماء تھے، 400 علماء یہودی، اس زمانے میں جو بڑے علماء سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مدینہ المنورہ میں آ کر دیکھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی نشانیاں اور علامتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اپنی کتاب میں انہوں نے یہ بات پڑھ رکھی تھی، تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہیں قیام کریں، اور جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان سے فائدہ حاصل کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ان کی درخواست منظور کر لی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان علماء کے لیے، 400 علماء کے لیے، ہر ایک کے لیے رہنے کے لیے گھر کا انتظام بھی کر دیا بادشاہ نے، ہر ایک کے لیے گھر بنا دیا اور ہر ایک کو مال کثیر دیا تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ان کو زندگی گزارنے میں، اور ہر ایک کا نکاح بھی کروا دیا۔ اور ایک بات آگے مورخین نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس بادشاہ نے ایک مکان تعمیر کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور یوں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا یہ محبت بھرا پیغام، ان کو میرا یہ محبت بھرا پیغام ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھر بنایا تھا اور اس میں جس شخص کو ٹھہرایا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور اسی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ گویا نتیجہ یہ نکالا مورخین نے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر میں قیام فرمایا 6 مہینے تک، جو تبا بادشاہ نے ان کے لیے بنوایا تھا۔ تو اس طرح 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد سامنے ایک زمین خریدی گئی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب خاص سے مسجد کے لیے زمین خریدی، اور اس کی تعمیر کے بعد
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے کمرے بنوائے۔ جب ازواج مطہرات کے لیے کمرے تیار ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہے ہیں۔ گویا اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی باہر نکلے ہوئے تھے گھر کے، بھوک کی شدت میں، بھوک بہت لگی تھی۔ ابوبکر تو پہلے سے باہر تھے، حضرت عمر آئے، کہا کہ کیوں باہر آئے ہو؟ کہا کہ بھوک نے ستایا ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر تو اپنی بھوک بھول گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ابوبکر؟ کہا کہ آپ کی زیارت کے لیے، اپنی بھوک بھول گئے۔ حضرت عمر سے پوچھا کیوں باہر نکلے ہیں؟ کہا کہ حضور بھوک بہت لگی ہے، فاقہ برداشت نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں کھجور کا موسم تھا، اور عرب میں رواج ہوتا ہے کہ جب کھجوروں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے تو لوگ باغوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے توڑنے کا وقت آتا ہے تو اس عمل میں مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی باغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ سمیت باغ میں تشریف لے گئے ان کے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کسی کام سے گئے تھے، ان کی بیوی ام ایوب تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں پیش کی آپ کی خدمت میں، کچھ کچی کھجوریں، کچھ پکی کھجوریں، اور پھر ایک بکری ذبح کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت اور روٹی تیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے اندر گوشت کے 2-4 ٹکڑے دے کر یوں کہا کہ فاطمہ کو بھی دے کر آؤ، 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور تشریف لاتے رہتے تھے۔ یہ روایت جو پیش کی ہے میں نے، وہ اتنے جلیل القدر صحابی کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے، اذنی و اوجز، آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے، اور نصیحت بہت لمبی چوڑی نہ ہو بلکہ مختصر ہو، میں یاد رکھ سکوں اور اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ گویا کہ تو آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ اذا قمت فصلی صلاتک مودعی، جب تو نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھ گویا کہ الوداع کہہ رہا ہے تو، یعنی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم ہے، اس میں ایک اہم ستون جو ہے نماز کا ہے، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے بشارتیں اور فضائل قرآن کریم کے آیات کے اندر بھی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ وہ لوگ فلاح کو پہنچ گئے، وہ مومنین جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فلاح کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں کامیابی سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فلاح ایک ایسا جامع لفظ ہے عربی کا کہ جس کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ بڑی کامیابی، کہ کامیابی کو پہنچ گئے وہ لوگ، کامیابی حاصل کر لی انہوں نے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا۔ کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی تاکید مختلف جگہوں پر وارد ہوئی۔ آج ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن
ہماری نماز پر کوئی کلام نہ کیا جائے. ہماری نماز کیسی ہوتی ہم خود ہی جانتے ہیں. اس لیے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہے. خضوع کے معنی کیا ہے؟ پہلے اس کے معنی سمجھنا ضروری ہے. خضوع کہتے ہیں کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، وہ سارے کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اپنی عاجزی کو پیش کریں، انکساری کو پیش کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتلائی ہیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، نماز کو اس طریقے کے مطابق پڑھا جائے تو خضوع پیدا ہوگا، اعضاء کا جھکاؤ اور انکساری ہوگی. یہ تو ہو گیا خضوع کے معنی. ایک ہے خشوع. خشوع کہتے ہیں دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا، کہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھکے اور اپنے آپ کو انکساری والا بنانا. تو نماز میں یہ چیز مطلوب ہے. ان لوگوں کی تعریف کی گئی نماز پڑھنے والوں کی جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. خشوع اور خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ ایک سوال یہ ہے. تو اس کا علاج بھی بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ جب آدمی نماز پڑھے تو ابتداً یہ تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں جب یہ آدمی تصور کرے گا تو اس کی نماز پڑھنے کا انداز بدل جائے گا. کوئی بڑا آدمی، کوئی بادشاہ، کوئی پروفیسر، کوئی بڑے دنیا کا عہدیدار آدمی جب کسی انسان کو دیکھتا ہے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اس کے سامنے مجھے ادب سے کھڑا رہنا ہے، تعظیم سے کھڑا رہنا ہے، تو اس کے کھڑے رہنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس کے بات کرنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے، اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کا خوف اور رعب دل میں طاری ہے. اللہ تعالیٰ جو سارے مالکوں کا مالک، خالقوں کا خالق ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، تنہا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب آدمی کھڑا رہے تو اس کے کھڑے رہنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو اس لیے یوں فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری نماز خشوع اور خضوع والی بن جائے گی. پھر آدمی نماز ایسی پڑھے گا جیسی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، قیام کیسے کیا، قرات کیسے کی، یہ ساری چیزیں صحابہ کے واسطے سے آج تک ہمارے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں. ساری چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا یہ بھی محفوظ ہے، کتنی مرتبہ کلی کی، کتنی مرتبہ ہاتھ دھوئے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں امت کے لیے، اور امت تک کی امانت پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں. ہاں، کہ نماز جب جاندار ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کون سی نماز؟ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ، کہ جیسی نماز مطلوب ہے، جیسی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ جو میں نے بتلایا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو دوسرا طریقہ علماء نے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے تو یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی میں نماز پڑھنے والا ہوں، وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو وہ کتنے خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، کتنا اللہ کا دھیان اس کی نماز کے اندر ہوگا، اس کا ہم اندازہ لگائیں. اس لیے ہم یہ کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ پہلی نصیحت فرمائی کہ جب تو نماز پڑھے تو ایسی نماز پڑھ کے گویا تیری زندگی کی آخری نماز ہے.
دوسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی زبان سے ایسی بات مت نکال کہ آئندہ چل کر تجھے اس سے معذرت کرنی پڑے۔ زبان بہت چھوٹا، بہت لطیف عضو ہے انسان کے بدن کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے، انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں اس میں بہت چھوٹا اور بہت لطیف عضو ہے زبان، لیکن جرم اتنے بڑے بڑے کر دیتی ہے کہ باقی اعضاء کے لیے مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے بدن کے اعضاء زبان سے معذرت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی چلنا آج پورے دن، اگر تو سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اگر تو نے کہیں ٹیڑھا پن اختیار کیا تو ہماری خیر بگڑ جائے گی۔ سارے اعضاء اس سے درخواست کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی بد کلامی کرتا ہے زبان سے تو اس کی جو سزا مرتب ہوتی ہے وہ دوسرے اعضاء پر ہوتی ہے۔ کوڑے لگتے ہیں یا مار پیٹ ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، زبان تو بول کر اندر چلی جاتی ہے اور باقی سارے اعضاء اس کے پیچھے سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی اس لیے، اور ہمارے بزرگان دین اسلاف کا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ اس سلسلے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت احتیاط۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد جس شخصیت کا اگر کوئی مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اتنے محتاط، اتنے احتیاط ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے منہ میں کنکر بھر کے رکھتے تھے، اس لیے کہ جب کوئی بات بولنی ہوگی تو کنکر منہ سے نکالنے پڑیں گے، اور منہ سے نکالنے کے وقت وہ سوچیں گے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، مجھے کیا بولنا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، انسان بولتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، میرے نفع کی چیز بول رہا ہوں کہ میری نقصان کی چیز بول رہا ہوں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع معنی مقولہ لکھا ہے، فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، کہ بات جو میں بولنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ انسان جو بولتا ہے اسی پر پوری بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ایک بیوی جو 70 سال سے 60 سال سے اس کے نکاح میں ہے، 2 جملے بولنے سے وہ نکاح سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نوجوان عورت جو 5 منٹ پہلے اس کے لیے حرام تھے، کیا وہ الفاظ ہے، کیا وہ جملے ہیں جن کو بولنے سے وہ حلال ہو گئی اس کے لیے؟ وہ زبان ہی کے تو 2 بول ہیں، بس اتنا کہا کہ میں نے قبول کیا، کہ وہ حلال ہو گئی اس کے لیے۔ اگر اس سے پہلے اس کے ساتھ رہتا تو وہ سراسر حرام تھا اس کے لیے، لیکن 5 منٹ کے بعد 2 جملے بولنے کے بعد اس کے لیے حلال ہو گئی۔ وہ 2 جملے بولنے سے اچھا خاصا پکا ٹھکا مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہی 2 جملے بولنے کی وجہ سے یہ ساروں کا پجاری اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو زبان پر بڑی بڑی بنیادیں قائم ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی وہ چیز جو اس کی 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو اس کے 2 پیروں کے درمیان ہے، اگر اس کی ضمانت دے دیتا ہے مجھے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، اور جو 2 پیروں کے درمیان ہے وہ شرمگاہ۔ اگر ان 2 چیزوں کی ضمانت آدمی دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان یوں کہہ رہی کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں میرے عزیزوں کہ جس زبان کو ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
ایک مقولہ نقل کیا ہے، بہت شاندار، بہت جامع معنی. یہ فرمایا کہ عافیت کے 10 حصے ہیں. عافیت اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کے 10 حصے ہیں، مثال دے کر سمجھایا. اور اس میں 9 حصے خاموش رہنے کے اندر ہیں اور 1 حصہ صرف بولنے کے اندر ہے، یعنی زیادہ خاموش رہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس کا شہزادہ تھا. ایک سبق پڑھانے کے لیے استاذ گھر پہ آتے تھے. تو ایک مرتبہ سبق کے اندر یہ حدیث آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اب شہزادے نے روایت سنی تو اس نے بولنا ہی بند کر دیا کہ حضور نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، چلو ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے طرح طرح کے پیترے کیے جا رہے ہیں کہ شہزادہ بولتا کیوں نہیں ہے. اس کو ڈاکٹر کا علاج کیا، ہاں وہ کیا، فلاں کیا فلاں کیا. کسی نے کہا کہ مرگی ہو گئی ہے، دماغی توازن ختم ہو گیا ہے، دماغ کی رگیں خشک ہو گئی ہیں، اس کو اچھا اچھا کھلاؤ، دودھ، گھی، انڈے وغیرہ. اب بادشاہ اس کو روزانہ اپنے پاس بلا کر کھلانے لگا، بٹھا کر اچھی اچھی چیزیں، دودھ، گھی، انڈے، اس طرح کی چیزیں جو دماغ کو قوت پہنچانے والی ہیں. جب شہزادے نے دیکھا کہ ابا اب تک تو مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے، اب جب سے میں نے بولنا بند کیا ہے تو پاس میں بٹھا کر خود کھلا رہے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ سرکار نے بالکل صحیح فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اب ابا روزانہ میری دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ معاملہ چند دن تک چلتا رہا. چند دنوں کے بعد وزیر شکار کے لیے جنگل میں جا رہا تھا. تو بادشاہ نے اس کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ شہزادے کو لے جاؤ، ذرا ہوا پھیل بدل ہو جائے تو اس کی طبیعت میں بشاشت آ جائے گی. تو وزیر جب گیا جنگل میں تو درخت پر پرندہ بیٹھا تھا، وہ چہچہانے لگا، پرندے چہچہاتے ہیں. تو وزیر نے تیر نکالا اور اس کا شکار کیا، پرندہ فوراً نیچے گرا. تو شہزادہ کہنے لگا کمبخت کیوں بولا تو؟ بولا تو تجھ پر پیٹ پڑا، خاموش رہتا تو تیر نہ کھاتا اور نہ نیچے گرتا. جب یہ بولا تو وزیر سن گیا اور اس نے بادشاہ کو بات پہنچا دی. کہا کہ بادشاہ یہ کمبخت بولتا ہے اور پھر آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کہ اچھا بلاؤ اس کو. اب جلاد کو بلایا کہ اس کی پشت پر کوڑے لگواؤ کہ ہم کو دھوکہ دیتا ہے. اب جلاد کا کوڑا پشت پر پڑ رہا ہے تو شہزادہ کہتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، سرکار نے بالکل صحیح فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. جب تک خاموش تھا تو انڈے کھا رہا تھا اور جب سے بولنا شروع کیا تو ڈنڈے کھا رہا ہوں. تو زبان حاصل یہ ہے کہ زبان انسان کا ایک لطیف عضو ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. کوئی ایسا کلام جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے ہم اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالیں. ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں اس کی بہتری مثالیں موجود ہیں. اس لیے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے. اور تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے نا امید ہو جاؤ. وجمع الیاس فیما یدی الناس، کہ لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہے، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے امید مت رکھو. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرتے رہو. اس لیے کہ انسان کی طبیعت حریص ہے، لالچی ہے. انسان جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں انسان کی طبیعت لپکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ قناعت اختیار کرو. لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہے، جو سامان اور اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب فانی ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو نا امید کر دو اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو. اس لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کو قناعت مل گئی اس کو مالداری مل گئی، اور جس کو قناعت نہیں ملی اس کو یوں سمجھو کہ جوع البقر ہو گئی. جوع البقر کہتے ہیں گائے کی بھوک کو، کہ کھاتا ہی رہے پیٹ نہ بھرے.
پیتا ہی رہے اور پیاس نہ بجھے. کہ آدمی کے یہاں مال کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ مال کے سلسلے میں آدمی قانع نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور کیسے جمع ہو جائے، اور کیسے جمع ہو جائے. تو مال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مستقل اس چیز کو مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس چاہتا ہوں جو تو نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنے والا بن جائے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو نا امید بنائیں. اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کریں. اس لیے یہ 3 بنیادی نصیحتیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہیں روایت میں، ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان تینوں نصیحتوں کو، پہلی نصیحت یہ کی کہ نماز جب پڑھے تو اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ میری آخری نماز ہے. اگر اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری نماز پڑھنے کی کیفیت بدل جائے گی. اور اپنی زبان سے غلط باتیں اور غلط چیزیں نکالنے سے احتراز کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان. اور تیسری نصیحت جو فرمائی کہ قناعت اختیار کرے، لوگوں کے مال کے پیچھے اپنی نظر نہ ڈالے. اشراف، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اشراف، کہ آدمی جھانکتا ہے دوسرے کے مال میں. بہت سخت منع کیا گیا ہے اس سے کہ اشراف حرام ہے. اس لیے ہم ان کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.